بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ اس ملک کی معیشت کے جو ارسطو آئے تھے ماشاءاللہ اسپیشل جہاز پہ جن کو لایا گیا تھا، جو بڑے بھاشن دے رہے تھے کہ میں اس ملک کے اندر جب آؤں گا دودھ شہد کی نہریں بہا دوں گا، میں آؤں گا تو میرا 25 سالہ تجربہ ہے، میں IMF کو یوں، میرے تو وہ بائیں ہاتھ کا ہے، میرے گھر کی لونڈی ہے، میں اس کو جس طرح چابی دوں گا وہ لے لیں گے، میں اس ملک کے اندر جو ڈالر ہے اس کو تو یوں لے آؤں گا، قوم کے یہاں نچھاور کر دوں گا، وہ تو میں ایسے جہازوں سے گراؤں گا پرچیوں کی طرح۔ یہ بھاشن دے رہے تھے۔ آج انہوں نے کیا حالت کر دی؟ آج حالت یہ کر دی ہے اس غریب قوم کی۔ آج جو عمران خان کی وہ بات ایک بار پھر ثابت ہو رہی ہے، جس کے اندر وہ بار بار کہتا تھا کہ یہ معیشت دیوالیہ ہو رہی ہے۔ عالمی ادارے جب لکھتے تھے کہ ہماری معیشت اس لیول پہ پہنچ چکی ہے، وینٹیلیٹر پہ پہنچ چکی، اور یہ سارے ارسطو سوا بھاشن دیتے تھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ملک کی معیشت بالکل ٹھیک ہے، وہ سیدھی ڈائریکشن پہ جا رہی ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بڑے بڑے بھاشن دے رہے تھے۔ آج محترم جو ہے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، جب یہ معیشت واقعی وینٹیلیٹر سے بھی اب یعنی کہ وہ ریڈ لائن بھی کراس کر چکی ہے، تو آج وہ محترم یہ فرما رہے ہیں جو معیشت کے ارسطو تھے وہ ایکچولی منشی نکلا، وہ منشی نکلا، ریئل معنوں میں وہ منشی نکلا۔ آج وہ محترم فرما رہے ہیں کہ معیشت کو اب اللہ پاک ہی ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ بالکل اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرح سے بھی چاہے ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن آپ یہاں جھک مارنے آئے تھے، آپ یہاں مطلب کہ ڈوگ ڈوگی بجانے آئے تھے، آپ چھنکنا لینے آئے تھے، یہاں چھولے لینے آئے تھے، چھولے بیچنے آئے تھے۔ آپ کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ ایک جانب آپ کا تو چونکہ یہاں انٹرسٹ ہی نہیں ہے نا، آپ کا تو انٹرسٹ ہی لنڈن، امریکہ، یورپ ہے نا، آپ کے چونکہ پیسے وہاں پڑے ہیں نا۔ یہاں اگر $1 مہنگا ہوتا ہے تو آپ کے تو وہاں ماشاءاللہ سے جو پیسے پڑے ہیں ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے نا۔ یہاں غریب کا اصل تو چولہا ٹھنڈا ہو رہا ہے نا، اس کے 2 وقت کی ان کی روٹی میسر نہیں آ رہی۔ آج لوگ جو بیچارے ہیں، یا تو وہ 2 وقت کے اگر ان کو روٹی میسر نہیں تو کچھ غیرت مند جو چوری نہیں کر سکتے وہ میاں بیوی اکٹھے خودکشی کر لیتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ بچے افاقے پہ وہ بلا رہے ہیں، بلکتے ہیں، تو اس وقت وہ بیچارے کیا کرتے ہیں؟ وہ بیچارے یہی کرتے ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ یا پھر آج آپ دیکھ لو چوری چکاری کا لیول کدھر پہنچ چکا ہے نہ۔ آج لوگ تو یہاں تک یعنی کہ ایک ذہنی اذیت کا شکار ہے، ایک کرب کا شکار ہو چکے ہیں کہ آج تو خواتین کو لوگ نہیں بخش رہے ہیں۔ ہماری مائیں بہنوں کی آج عزتیں یعنی کہ پامال ہو رہی ہیں، ان کی وہ عزتوں کو پامال، اور اس سے بڑھ کے ایک معصوم بچوں کو وہ مطلب کہ لوگ چھیننے سے باز نہیں آ رہے۔ وہ اس لیے چھین رہے ہیں کہ آج ان کے گردے بیچے جا رہے ہیں چھوٹے معصوم بچوں کے۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ آپ کو اس بات کا ذرا آپ کو حیا شرم نہیں آئی؟ آج آپ بڑے دھڑلے سے جو جی ملک کی معیشت کو اللہ پاک ٹھیک کر سکتا ہے، بالکل، لیکن آپ یہاں کیا چھولے بیچنے کے لیے آئے تھے؟ آپ کو شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے؟ آپ پہلے ہی مطلب کہ چھوڑ دیتے نا، آپ بتا دیتے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یا قوم کو ایک واضح لائن دے دیتے کہ اس وقت ہماری معیشت اس حال پہ ہے اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا اگر میں ٹھیک کر پایا تو۔ یہ تو نہیں، وہ نہیں، یہ کوئی پاکستان دیوالیہ نہیں، پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، بڑے بھاشن دے رہے تھے۔ آج آپ کے غبارے سے ہوا نکل گئی، آپ کو یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ چونکہ آپ کا تو ویسے پاکستانی، ایک بات یاد رکھو، اگر آپ نے ملک کی ترقی کے لیے جب تک آپ خود آواز نہیں اٹھائیں گے، اس طرح کے جو منشی ٹائپ لوگ ہیں یہ آپ کے اوپر مسلط ہوتے رہیں گے، یہ آپ کا خون نچوڑتے رہیں گے، کیونکہ ان کا انٹرسٹ پاکستان نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ آؤٹ آف کنٹری ہے۔ اور جو دوسرا جو آپ کو ویسے تو اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے، ایوارڈ ملنا چاہیے اس کو ایکٹنگ کے اندر، جو ایک عالمی ایوارڈ جس طرح ہوتا ہے نا، آسکر ایوارڈ جس کو بولتے ہیں، یا اس ٹائپ کے پاکستان کے اندر جو ایوارڈ، ان کے اندر ان کو نامینیٹ ہونا چاہیے اس آدمی کو۔ اور یہ بہت بڑا ایکٹر ہے ایک قسم کا، شہباز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ میں کپڑے بیچ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں قوم کے اوپر اپنے خون پسینہ یہ ایک کر دوں گا، جان کی بازی لگا دوں گا، یہ لگائیے۔ ابھی بھی آپ اقتدار سے چمٹے ہوئے ہو، آپ کا تو آپ وزیر خزانہ خود کہہ رہا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ ملک کی معیشت کو اب صرف اللہ پاک بچا سکتا ہے، تو آپ یہاں چھنکنا بیچنے کے لیے آئے تھے، چھولے بیچنے کے لیے آئے تھے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس ملک کے کتنے پائی کیسے بچائی، میں بتاتا ہوں کہ پچھلے 6 ماہ کے اندر آپ نے کتنا وزیر اعظم ہاؤس کا جو خرچ ہے اس کا میں ذرا بتا دیتا ہوں۔ صرف 6.5 ماہ کے اندر آپ نے 50 کروڑ روپے خرچ کیا ہے،
सिर्फ 50 करोड़ रुपए पिछले 6 माह के अंदर पाकिस्तानियों खर्च हुआ है वजीर आजम हाउस पे, और उसके अंदर करोड़ों रुपए के तो खाबे थे। मतलब कुछ शर्म और हया नहीं आती आपको ये बात करते हुए कि मैं कौम की पाई पाई बचा रहा हूं। ये पाई पाई बचा रहे हो, ये पाई पाई बचा रहे हो, एक लूट भी रहे और साथ इस तरह की लूट मार मचा रखी है। पाकिस्तानियों, अपने हकूक के लिए, अगर आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल के लिए, अपने हकूक के लिए, छोड़ो यार पीटीआई, नून लीग, पीपी, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आवाज बुलंद करो। और इन चोर, लुटेरे, डाकू, किसी भी पार्टी से, किसी भी उसका यानी जमात से ताल्लुक है, उसका कला कमा करो, उसका यानी कि सियासी कला कमा करो, उसको कभी इक़्तिदार में दोबारा। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि मुसलमान और मोमिन एक सुराख से एक मरतबा डसा जाता है, बार बार नहीं डसा जाता। तो आप जब तक अपने हकूक के लिए खुद आवाज नहीं उठाएंगे, ये याद रखो कि इस वक्त मुल्क की हालत, यकीन जानो वाकया है। आलमी इदारे तो आप वाज़ेह आलमी अखबारात उठा के देख लो। फाइनेंशियल टाइम्स के बारे में मैंने आपको कल भी बता दिया था कि वो क्या लिख रहे हैं। बाकी आज आलमी इदारे जाके उठा के देखो कि वो क्या लिख रहे हैं पाकिस्तान के बारे। वो तो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। अब यहां से अंदाजा लगाओ कि जब ये अखबारात लिख रहे हैं तो आपके मुल्क के अंदर कौन इन्वेस्ट करेगा, यहां कौन सरमायाकारी करेगा, कौन आपको लोन देगा। आपके पास जब आखिरी ऑप्शन बचेगी आईएमएफ, तो आईएमएफ आपका जो ये बचा खुचा खून है ना, वो भी निचोड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, जब एक आदमी आप बार बार उससे पैसे लोगे और उसको टाइम पे वापस भी नहीं करोगे, तो वो नए पैसे देने के लिए वो अपनी शराइत मनवाएगा। वो आपके ऊपर नए टैक्स लगवाने का बोलेगा, आपके ऊपर मजीद बिजली का बोझ बढ़ेगा, उसके बाद जो गैस है उसका बोझ बढ़ेगा, नए टैक्स। मिनी बजट की तैयारी हो चुकी है प्रॉपर पाकिस्तानियों। लेकिन इनके वुज़रा की आज प्रेस टॉक्स देखें, वो सिर्फ इमरान से शुरू होती है और इमरान पे ख़त्म होती है। आज इनको साल हो गया, आज भी ये क्या कह रहे हैं, ओ जी इमरान खान की वजह से हमारी मईशत डाउन हुई है। भैया आज तो वो 1 साल हो गया मुल्क के अंदर, उसकी तो हुकूमत नहीं है, उसकी तो अब हुकूमत ही नहीं है। तो अब भी वो जिम्मेदार है, यानी मौजूदा हालत का भी जिम्मेदार वो है। जब वो गया था उस वक्त आपके मुल्क के अंदर जो रिजर्व थे वो $16 अरब थे। आज आपकी ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये आज रिपोर्ट आई है, आज की, ये मैं बहुत पुरानी नहीं कह रहा, मैं आज की बता रहा हूँ। उसके अंदर ये कहा गया कि आपके जो रिजर्व बाकी बचे हैं वो तकरीबन $3.5 अरब बचे हैं। और आज एक और खबर आई है, वो खबर ये आई है कि आपके मुल्क के अंदर जो दालें, जो गरीब लोग बेचारे वो आज खरीदने पे मजबूर हैं, वो भी उनकी पहुंच से दूर हो रही हैं। और जो स्टॉक होल्डर हैं उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ 15 दिन का दालों का जखीरा रह गया। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान नहीं कह रहा, ये स्टॉक होल्डर कह रहे हैं, जो बड़े यानी कि कराची जो ये जखीरा यानी कि जिनका ये कारोबार है वो कह रहे हैं कि सिर्फ 15 दिनों का जखीरा सिर्फ दालों का रह गया है। गोश्त गरीब तो पहले ही उसकी यानी कि पहुंच से आसमान पे पहुंच चुका है ना, वो तो उसको मतलब कि चाह कर भी नहीं खरीद सकता। रोटी के निवाले के साथ बेचारे जो गरीब लोग दालों के जरिए अपनी रोटी खा सकते थे, आज तो दालें भी नायाब होने के यानी कि पॉइंट पे आ चुकी हैं। ये हालत कर दी आपने, ये मुल्क की मईशत की तरक्की की है। और इक़्तिदार से भी चिमटे हुए हैं, हम मुल्क को ये कर देंगे वो कर देंगे। यानी ठीक है, आप इमरान खान को बुरा भला कहो, उसके ऊपर केस बनते हैं बनाओ, पर आप गरीब लोगों को भी तो उनको कुछ दो ना, उनका भी तो कुछ ख्याल करो ना। आज आपने इमरान अगर आज इस लेवल पे पहुंचा है, अवाम उसके साथ खड़ी है, तो उसका आपने कभी आपने गिरबान में झांका है? आपने गिरबान में झांक के देखो कि आपने ये कौम उसके साथ है तो क्यों है। ये इमरान नहीं था जिसको आज साल कबल लोग मतलब गालियां दे रहे थे कि इसने मुल्क की मईशत ये कर दी ये कर दी, उसका गिराफ जमीन बोस हो रहा था, आज आसमान को छू रहा है। तो किस वजह से? ये आपकी नाहली नालैक की बद इंतजामी, जो भी लफ्ज यूज करें वो कम है, ये आपकी वजह से। आप तो तजर्बाकार थे, आपने तो बार बार बारियां ली हुई थी। जरदारी को देखो, मौलाना फजल रहमान को देखो, अख्तर मेंगल को देखो, ये वो लोग हैं जो खुद इक़्तिदार का हिस्सा रहेंगे, जो खुद यानी कि अख्तर मेंगल वजीर आला रहा,
اس کے بعد مولانا فضل الرحمان KPK کے اندر اس کی حکومت رہی تھی مشرف دور میں. اسی طرح شہباز خود ایڈمنسٹر وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے, اسحاق ڈار اتنی دفعہ وزیر خزانہ رہ چکا, زرداری خود صدر رہ چکا ہے. یعنی کہ پوری کنبہ آپ A to Z دیکھو تو یہ وہ لوگ ہیں. عمران تو نہ تجربہ کار تھا, وہ اناری تھا, وہ نہ خلف تھا, وہ تو بد انتظامی کی اعلیٰ درجے پہ تھا. وہ آپ تو تجربہ کار تھے, آپ تو ایکسپرٹ تھے, آپ کرتے نا. اور ابھی ماشاءاللہ سے جو اس وقت حالت اب یہ بن چکی ہے کہ جو وزیر اعظم یعنی کہ جو ابھی نئی کیبنٹ ڈیویلپ ہوئی ہے, وہ ذرا کیبنٹ بھی دیکھیں وہ کس ٹائپ کی ہے. اس کے اندر یعنی کہ پنجاب کی خصوصی میں بات کروں تو اس وقت جو نجم سیٹھی کی پروڈیوسر تھی وہ ماشاءاللہ کیبنٹ کا حصہ بن چکی ہے. اسی طرح کہ محسن نقوی وہ خود ایک صحافی ہے, وہ بھی مطلب کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکا ہے ماشاءاللہ سے. اسی طرح آپ یہ وہاب ریاض ہے, اس نے بھی باقاعدہ طور پہ سیاست کے اندر انٹری دے دیا. وہاب ریاض کو بطور نگران وزیر خیل اس کو اپوائنٹ کر دیا, لیکن وہ اس وقت تو بنگلہ دیش کی جو ان کی لیگ ہو رہی ہے اس کے اندر وہ شمولیت اختیار کی ہوئی ہے اور وہ وہاں پہ پارٹیسپیٹ ہے, لیکن ان کے بھائی نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے. اور اس بات کا فیصلہ جب وہ واپس آئیں گے تو پراپر ان کی جو سرمنی ہوگی, ووٹ ٹیکنگ سرمنی وہ ہوگی. تو یوں سمجھو کہ وہاب ریاض نے باقاعدہ طور پہ سیاست کے اندر انٹری دے دی ہے. تو اب یہ حالت ہے آپ کے ملک کی. اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ نگران حکومت کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے, تو اس کے اوپر میں آپ کو اگلے ویلاگ میں اس کا پورا جو سٹرکچر ہے وہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا. تو اس وقت ملک کی حالت یہ ہو چکی ہے پاکستانیوں کہ آپ کے سامنے آج بھی ڈالر جو ہے وہ تقریباً 300 کو کراس کر چکا ہے. یوں سمجھو کہ جو بک رہا تھا مارکیٹ کے اندر جب یہ کلوزنگ ہوئی ہے کل, تو ابھی یہ چونکہ ویڈیو تھوڑی آپ کے پاس لیٹ آئے گی, تو ابھی یہ حالت ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی پاکستان تشریف لا رہی ہیں تقریباً 11 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ. جو ابھی یہ ڈے شروع ہو گیا ہے تقریباً, تو 11 بجے ڈے ٹائم یعنی 11 AM وہ لاہور پہ لینڈنگ کریں گے. اور نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو جی بڑی مطلب کہ آ جاؤ لاکھوں, وہ ماشاءاللہ لگ پتہ جائے گا بھی کتنے لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں, وہ بھی قوم دیکھ لے گی. تو یہ حالت ہے اس وقت پاکستان کی. اور ماشاءاللہ جو معیشت کا ارسطو ہے وہ پتہ چلا ہے کہ منشی نکلا ہے. تو یہ حالت ہو چکی ہے. ڈالوں کا میں نے بتا دیا ہے, ڈالر کا بتا دیا ہے, دالوں کا بتا دیا ہے, نگران حکومت کا. اور ماشاءاللہ شہباز شریف کی تو کیا بات ہی ہے نا, وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایکٹنگ میں ماشاءاللہ ماہر ہے. اور وہ تورم خان ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے کون سا جملہ بڑا, وہ یوں سمجھتا ہے کہ قوم آج بھی بے وقوف ہے, لیکن آج قوم بے وقوف نہیں ہے. تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.